لہذا جب صبح ہوئی اور مارکے کا آغاز ہوا تو پیر در پہ خاندان رسالت کے افراد شہید ہوتے چلے گئے. پہلے دیگر افراد جو محبت کرنے والے تھے، پھر خاندان رسالت، اور پھر خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر والوں میں سے علی اکبر آگے بڑھے. علی اکبر جوان تھے، ماشاءاللہ بڑے خوبرو جوان تھے، اور ان کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی. بڑے خوبصورت نوجوان تھے. آپ گھوڑے پر بیٹھے، تلوار لگائی. پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں. کہا کہ نہیں بابا جان، جس کا بیٹا جوان ہو تو باپ کیوں جائے گا، میں جاتا ہوں. اس وقت حضرت امام حسین کی تاریخ کے مطابق جو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، عمر مبارکہ تھی 56 سال 5 ماہ 5 دن. اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک بال بھی آپ کا سفید نہیں ہوا تھا، ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایسے خوبرو جوان نظر آتے تھے. بیٹا گیا اور جا کے حملہ کیا، اور زبردست حملہ کیا. ایسا حملہ کیا کہ جس طرف جاتے تھے صفے کے صفے الٹ دیتے تھے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے آئے. جو سامنے آیا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. تو اب یہ ابن زیاد اور یہ عمر بھی یا عروہ بن سعد یہ سب بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں. اب ابن زیاد تو خیر اپنے وہاں سے کمانڈ کر رہا تھا، کوفہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. یہاں شمر تھا اور عروہ یہ ابن سعد تھا. تو طے یہ ہوا کہ کہا کہ چاروں طرف سے حملہ کرو، اس کو گھیر لو. اس نوجوان کو اگر ایک ایک کر کے آتے رہے تو پورا لشکر بھی اگر آ جائے گا تو یہ قابو میں آنے والا نہیں. چاروں طرف سے حملہ ہوا. حضرت نے ایسا حملہ کیا کہ جتنے آتے تھے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا کرتے تھے. زبردست قسم کا معرکہ ہوا. لیکن 3 دن سے حلق میں ایک قطرہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے. تو پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گئے اور واپس والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک روایت کے مطابق اپنی انگوٹھی ان کے منہ میں رکھی تو سیرابی آ گئی، اور ایک روایت کے مطابق اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں رکھی تو ان کو تراوٹ حاصل ہو گئی. اور پھر آپ گئے اور پھر حملہ کیا. لیکن اب کی دفعہ ظالموں نے چاروں طرف سے تیر برسائے، بزدلوں نے پتھر مارے دور سے. اب اندازہ کریں کہ خاندان رسالت کا ایک چشم و چراغ جس کی شکل مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی ہو، اور وہ نوجوان خوبرو نوجوان کھڑا ہو اور چاروں طرف سے پتھر مارے جا رہے ہوں اور تیر برسائے جا رہے ہوں، کتنا دردناک منظر ہوگا آپ اندازہ کریں. اگر کوئی پاگل کو بھی پتھر مار رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل پسیج جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار ایسا نہ کرو، بیچارے کیوں مار رہے ہو، اس کے ٹانگ دیکھو لنگڑا کے چل رہا ہے. اور یہاں پر آل رسول پہ حملہ کیا جا رہا ہے. کوئی پتھر یہاں آ کے لگتا ہوگا، کوئی ناک پہ آ کے لگتا ہوگا، کوئی ہونٹوں پہ لگتا ہوگا، کوئی کندھے پہ لگتا ہوگا، کوئی سینے پہ آ کے لگتا ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ بغض، کینہ اور بدبختی کا عالم کیا تھا کہ ان کے ہاتھ رک نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ شہزادے زمین پہ تشریف لیا. اور ان ظالموں نے آگے بڑھ کے تلواروں کے ایسے وار کیے کہ جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا. اور آپ کی زبان سے یا ابتاہ نکلا، ہے میرے والد. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. اچھا، اور وہاں پہ میدان میں فقہاء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا کہ گرد اتنی تھی کہ امام حسین کے آگے اتنی گرد چھا گئی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا آگے کیا ہو رہا ہے. اب جب بیٹے کی پکار سنی تو پھر آپ آگے بڑھے اور جو 2-4 قریب تھے ان کے سر قلم کیے اور بیٹے کو اٹھا کر، جوان بیٹے کو خیمے تک لے کر آئے. آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر گھر میں پیدا ہو کے مر جائے تو کتنا صدمہ اور افسوس ہوتا ہے. اگر لڑکا ہو تو اور زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ بچی بھی بہت پیاری ہوتی ہے، کہ لڑکا مرے تو. اور ایک بیٹا جس کو 18-19 سال تک جوان کیا ہو، بالکل جوان بیٹا، اور اسے سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہو کہ یہاں زخم ادھر زخم، کوئی جسم کا حصہ نہ چھوڑا ہو کہ جہاں زخم نہ ہو گئے ہوں، تو اس باپ کے دل کے درد کا عالم کیا ہوگا. لہذا مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ اس کو لے کر آئے ایک بھی بال سفید نہیں تھا، لیکن اتنا صدمے سے نڈھال ہوئے کہ جب آپ ان کو لٹا کر انہوں نے دم توڑا ہے آپ کے ہاتھ میں، اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے دم توڑا ہے، تو آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے. اتنا صدمہ، اتنا غم تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.